ماہ رمضان زندگی کے اندر انسان کو مل جائے یہ یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ماہ رمضان کی وہ گھڑیاں، وہ لمحات اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، مسلمان بے تابی کے ساتھ انتظار میں ہے، رمضان کی آمد ہے، رمضان قریب ہے۔ یقیناً اگر ہم نے ماہ رمضان کو پایا اور ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یقین جانے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا، پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا اور آمین بولا، پھر دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا پھر آپ نے آمین بولا، پھر جب تیسری پہ رکھا پھر آپ نے آمین بولا۔ یا رسول اللہ کس پر آپ نے آمین بولا؟ کیا وجہ بنی کہ آپ نے جو آمین بولا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کو اللہ تو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین نے یہ دعا کی تو میں نے اس پہ آمین کہا، اور جب دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی یا اللہ جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو، ماں کو یا باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ تو اس پر میرے آقا نے پھر آمین کہا۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اس پر پھر محبوب خدا نے آمین کہا۔ تو ماہ رمضان جناب زندگی کے اندر آ جانا یہ خوش قسمتی ہے، اب ماہ رمضان قریب ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، مسلمان بے صبری کے ساتھ انتظار میں ہے کہ کب وہ لمحات آئیں، کب وہ گھڑیاں آئیں، ماہ رمضان کی وہ گھڑیاں جن کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمیں وہ نصیب ہو۔ ہم تو یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اس کا ادب و احترام کرنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، غیبت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، برائی کو نہیں چھوڑتا، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اس کا بھوکا رہنا، جناب پیاسا رہنا، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو جناب روزہ رکھے اور نماز تراویح بھی پڑھے جناب، اس کے بعد روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، برائی نہ چھوڑے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتیں آئی تو آقا نے فرمایا فلاں چیز کھا لیے، وہ کہتی ہیں حضور ہم نے روزہ رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کریں؟ الٹی کریں۔ انہوں نے کیا کی تو خون نکلا، 7 گوشت کے ذرات نکلے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا آپ نے وہاں بیٹھ کے اپنے فلاں بھائی کی، فلاں جاننے والے کی غیبت نہیں کی؟ عرض کی جی حضور غیبت کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو
तो क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? ये कैसा आपका रोज़ा है? आप खा पी रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, गिबत भी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं रोज़ा है। तो रोज़ा नाम है रुकने का, अपने आप को रोकना। अब माह रमज़ान बिल्कुल करीब है और जनाब आपको इस बात का भरपूर इल्म है, हमारे मुल्क के जो हालात हैं इनसे आप सब वाकिफ़ हैं, ये किसी से मख्फी नहीं है। लेकिन माह रमज़ान की आमद है और आपको पता है जो मुसलमान है बड़े ज़ोर शौक़ के साथ माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं, और जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, वुसअत दी है, जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, वो माह रमज़ान के अंदर इफ्तारी का इंतज़ाम भी करते हैं, सहरी का इंतज़ाम भी होता है। लेकिन मैं आप सब से ये अपील करता हूँ, आप सब से गुजारिश करता हूँ, मुल्क के हालात इस वक्त बहुत नाजुक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जनाब, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके साथ भरपूर तावन करें ताकि वो भी अपनी सहरी और अपनी इफ्तारी का अच्छी तरह इंतज़ाम कर सकें। आपको पता है हमारे इस मुल्क के अंदर आटा इस वक्त इतना महंगा हो चुका है जनाब, गरीब की पहुंच से आटा इस वक्त दूर है। आप लोगों ने कोशिश करनी है माह रमज़ान शुरू होने से कबल जनाब जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके साथ तावन करें ताकि वो भी खुशहाली के साथ माह रमज़ान के अंदर दाखिल हो, ताकि उनको ये सोच ना हो कि जनाब मैंने सारी इफ्तारी का इंतज़ाम कैसे करना है, बल्कि आप उनके लिए पहले बंदोबस्त कर दें, उनके साथ तावन करें ताकि उनके ज़हन से ये सोच निकल जाए, इस सोच की तरफ वो ना जाएं, बल्कि वो अल्लाह का जिक्र करें, वो रोज़े रखें। यकीन जाने जब आप रोज़ा रखेंगे आपको बड़ा अजर मिलेगा, और जब आप रोज़ा रख कर किसी रोज़ेदारी की इफ्तारी करवाएंगे, उसका रोज़ा खलवाएंगे, इस पर भी अल्लाह आपको बड़ा अजर अता फरमाएगा। अब जनाब रमज़ान करीब आ रहा है, आप देखेंगे ऐसे ऐसे आपको बाजारी लोग मिलेंगे जिन्होंने जनाब सारी रात डांस किया होगा, सारी रात जनाब गाने गाए होंगे, पूरा साल बेहजाई को फिलाया, वो रमज़ान के अंदर जनाब आके दीन सिखाना शुरू कर देंगे, टीवी के ऊपर जनाब आ जाएंगे और जनाब हमें दीन सिखाएंगे, औरतें आकर दीन सिखाएंगी और मर्द सीखेंगे। बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जनाब सोच रखा है कि इस रमज़ान के अंदर मैंने फ़लाँ चैनल को सुनना है, इस रमज़ान के अंदर मैंने फ़लाँ जो चैनल है मैंने वो सारा रमज़ान उस चैनल से मसाइल सीखने हैं, उस चैनल को मैंने सुनना है। बड़े लोगों ने ये इरादे किए हैं, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ ये धोखा कभी ना खाना, इस धोखे से बाहर आए। जनाब जिन्होंने सारा साल बेहजाई को फिलाया है, डांस किया, गाने बजाए हैं, वो जनाब आके दीन सिखाएंगे। हम ऐसे लोगों से अब दीन सीखेंगे, अल्लाह अकबर। औरतें आकर दीन सिखाएंगी जनाब। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे पूछा किसी ने, हजरत क्या औरत मर्द को दीन सिखा सकती है? आप फरमाते हैं मर्द को मर्द ही दीन सिखाएगा, औरत को औरत दीन सिखाएगी। मर्द को इजाजत नहीं है कि वो किसी औरत से दीन सीखे, मर्द को इजाजत नहीं है वो किसी औरत को दीन सिखाए, बल्कि फरमाया औरत औरत को दीन सिखाए और मर्द मर्द को दीन सिखाए। हमें तो यह तलकीन की गई। आपसे पूछा कि हजरत क्या औरत मिलाद पढ़ सकती है, औरत नात पढ़ सकती है? आला हजरत से पूछा गया, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं अगर औरत नात घर के अंदर पढ़े और उसकी आवाज़ किसी गैर महरम के कानों तक पहुँचे तो फरमाया कि उस औरत को कुरान पढ़ने का, नात पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उस औरत को हराम काम का गुनाह मिलेगा। हराम काम करने का उसको गुनाह मिलेगा। जो औरत इतनी आवाज़ ऊंची करके कुरान या नात पढ़े
کہ اس کی جو آواز غیر محرم کے کانوں تک پہنچے تو آپ فرماتے ہیں اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کو حرام کام کا گناہ ملے گا۔ تو اب جناب عورتوں سے ہم دین سیکھیں گے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے مفتی جناب عورت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور جناب دین سکھا رہے ہوں گے، تو عورت غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھ سکتی نہیں ہے، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوں گے، آپ کہیں گے جناب وہ فلاں بندہ تو بڑا عالم دین ہے، فلاں بندہ جناب بہت بڑا مفتی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ٹی وی پہ آنے سے بڑا مفتی نہیں بنتا، بڑی بڑی باتیں کرنے سے بڑا مفتی نہیں بنتا۔ بڑا مفتی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب فلاں بندہ ٹی وی پہ آتا ہے وہ تو بہت بڑا مفتی ہے، فلاں بندہ ٹی وی پہ آتا ہے بہت بڑا عالم دین ہے، اگر اس کے ساتھ عورت بیٹھی ہے وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، عورت پاس بیٹھی ہے، غیر محرم اگر عورت پاس بیٹھی ہے بندہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، تو آپ کہیں گے بہت بڑا مفتی ہے، لیکن وہ بہت بڑا مفتی نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں بڑا مفتی کون ہے؟ بڑا مفتی وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ بڑا مفتی وہ ہے جو آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ بڑا مفتی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ جناب رمضان آئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے انہوں نے کیا کرنا، فلاں چینل لگا لینا ٹی وی اور جناب بیٹھ جائیں گے، تو پوچھا جائے جناب کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا جناب اچھی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس کو عرض کرے نا جناب ٹی وی کو چھوڑ دیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کا قرآن پڑھے، محبوب کا فرمان پڑھے۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، جناب ہم نے ٹی وی اس لیے لگایا ہے تاکہ روزہ گزر جائے، وقت گزر سے۔ اور میں اس کو پوچھتا ہوں جناب جو آپ ٹی وی دیکھنے سے وقت گزار رہے ہیں، روزے کی حالت میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ٹی وی دیکھ کر وقت گزاریں گے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے اور جناب روزہ رکھ کر ٹی وی کو دیکھ کے وقت نہ گزارے، بلکہ روزہ رکھ کر اللہ کا قرآن پڑھے، محبوب کا فرمان پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھ کے وقت گزارے، ذکر و اذکار کرے۔ جو وقت آپ نے ٹی وی پہ ضائع کرنا ہے، ٹی وی دیکھنے پہ لگانا ہے، وہ وقت آپ اللہ کا قرآن پڑھنے پہ لگائیں۔ یہ موسم نیکیوں کا ہے جناب، ٹی وی دیکھنے سے وقت ضائع ہوگا، ٹی وی دیکھ کر وقت ضائع کریں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ موسم ہے، وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک نفل پڑھا اللہ اس کو فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے ایک فرض پڑھا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک فرض پڑھنے کے عوض 70 فرض پڑھنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نیکیوں کا موسم ہے۔